ایمان کیا ہے؟ ہمیں ایمان سے واقف ہونا چاہیے کہ ایک بندہ مومن کب کہلاتا ہے۔ آپ ایمان مفصل ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ ایمان مفصل کیا ہے، یعنی کوئی اگر کہنا چاہے کہ تم ایمان اور عقیدہ رکھتے ہو تو وہ کیا ہے۔ اگر کوئی دو جملوں میں پوچھنا چاہے کہ ایمان کیا ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، آپ اگر کہیں میں نماز پڑھتا ہوں یہ عمل ہے، آپ کہیں کہ میں حج کرتا ہوں یہ اعمال ہے، ایمان کیا ہے؟ اگر ایمان لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ ایمان ہے کیا؟ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یوں بتانا ہے امنت باللہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے سارے فرشتوں، امنت باللہ و ملائکۃ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اور اس کی ساری کتابوں پر ایمان لایا۔ اللہ پر بھی ایمان بالغیب ہے، یعنی بن دیکھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، فرشتے بھی بنا دیکھے ہم مانتے ہیں۔ اور فرشتوں کے بعد کتاب کا ذکر ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر قرآن سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ ہم امت محمدی تمام صحیفوں اور کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور کتاب کے بعد ہے وہ روشن ہی، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی صرف ایک رسول کے ماننے والے نہیں، ہم 1.25 پیغمبر اور 313 میں ہر رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں جو درس ایمان دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فقط اپنے پیغمبر کو یا فقط اپنے رسول کو ماننا ہے۔ سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی گزرے ہیں دل و جان سے ہر ایک کو مانتے بھی ہیں اور ادب و احترام بھی ہیں، اور جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، 313 کم و بیش صحیفے نازل ہوئے، چھوٹی کتابیں سمجھ لیں، پیغام سمجھ لیں، 1.25 لاکھ پیغمبروں اور 313 رسولوں پر 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے۔ ہم تمام کو مانتے ہیں، مگر تمام کو ماننے کے بعد عمل کرتے ہیں صرف قرآن مجید فرقان حمید پر۔ ہر پیغمبر کو ماننے کے بعد حکم چلتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی تعلیمات دوسرے پیغمبر کے خلاف نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، سب کی بنیادی دعوت توحید ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کو ایک ماننا۔ سو اللہ کو ایک ماننے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، صرف اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک ماننا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ بندوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ پتھروں میں، نہ درختوں میں، وہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ پر ایمان، اور صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننے سے بندہ مومن ہوتا ہے۔ سو اللہ کو ماننا، پھر اللہ کے فرشتوں کو ماننا، پھر اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو ماننا،
رسول کا ذکر آپ کہیں گے بعد میں کیوں ہے؟ چونکہ کتاب اور فرشتے 1.25 لاکھ پیغمبر، اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں فرشتے، اس سے پہلے کتابیں، کہ کتاب نازل ہوتی ہے پیغمبر پر. پیغمبر کو اگر نہیں مانیں گے تو کتاب کو کیسے مانیں گے؟ اور کتاب لانے والا ہے فرشتہ. اگر جبرائیل کو صادق نہیں مانیں گے تو قرآن کو سچا کون مانے گا؟ اگر جبرائیل کو سچا نہیں مانیں گے تو تورات زبور انجیل کو سچا کون مانے گا؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے قرآن لے کے آتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جس کو جبرائیل پر یقین نہیں ہے وہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ رستے میں اس نے تبدیلی کر دی، اس نے آیتوں کو بدل دیا. اس لیے اللہ رب العزت نے جبرائیل کا نام صادق رکھا ہے، صادق اور امین رکھا ہے، روح القدس رکھا ہے کہ جبرائیل سچا فرشتہ ہے. جو اسے اللہ کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جس کا اسے حکم ہوتا ہے. جو کچھ اسے سنایا گیا سو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے توحید کو سمجھا جائے، پھر رسالت کے جیسے جتنے تقاضے ہیں ان کو سمجھا جائے. ایمان مجموعہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عہد، عہد و پیمان جسے آپ کہتے ہیں وعدہ کیا جاتا ہے زبان سے. جب ہم زبان سے کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو یہ عہد ہے. زبان کے اس وعدے کے ساتھ دل جب تصدیق کر لے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. جو کچھ زبان سے ہے دل اس کی تصدیق کر لے، یہاں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ایمان کا ذکر ہے عمل صالح کا ذکر ہے کہ جو دل کی تصدیق کے ساتھ تو زبان سے کہے گا وہ ایمان ہے. اور ایمان کا ثبوت اعمال صالحہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے پہلے ایمان کا ذکر ہے پھر عمل صالح کا ذکر ہے کہ نماز، روزے، حج، زکات اس سارے کے سارے کا انحصار ایمان پر ہے. جب تک ایمان نہ ہو نہ نماز قبول ہے، نہ روزے کی کوئی اہمیت ہے، نہ کعبے کی طواف کی کوئی اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، اے میرے مصطفیٰ تیرے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے. بے شک زمانہ مصطفیٰ میں ہو مگر خسارے میں ہے، نقصان سے وہی نکلے گا الا الذین آمنوا، وہ جو دل و جان سے ایمان لے آئے اللہ پر، مصطفیٰ پر، آخرت پر، کتابوں پر، رسولوں پر. ایمان لانے کے بعد بھی وہ خسارے سے ابھی نکلا نہیں ہے. وہ عامل الصالحات، مصطفیٰ کو نبی رسول مان کر، آخرت اور قرآن کو آخری کتاب مان کر، اب اگر اسے زندگی نے موقع دیا ہے، اب اگر اس نے عمل شروع کر دیا ہے تو وہ عمل اسے خساروں سے نکال کے رب کے رستے پر. ایک ہے زبان سے اقرار اور ایک ہے اس پر عمل. اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پوچھا ہے لما تقولون، تم وہ کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے. یعنی قرآن کا مقصود یہ ہے کہ تم جو کہو اس پر عمل کر کے دیکھو. یہ مسلمان کی بھی پہچان ہے اور یہ جرت اور ایمان کی بھی پہچان ہے کہ جو کچھ کہہ دیا بندہ اس پر ڈٹ جائے. اب جو کچھ حق اور سچ کہہ دیا، اسی لیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد نقصان ختم نہیں ہوا. بعض اوقات مومن بھی خسارے میں ہوتا ہے، مومن بھی نقصان میں ہوتا ہے. کون کہ دعویٰ ایمان کا ہو اور نماز سے تعلق نہ ہو، اس سے بڑا برباد شخص بھی کوئی ہے. دعویٰ ایمان کا ہو اور وہ جھوٹ بولتا ہو، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. نماز پڑھتا ہو، دعوے دار ایمان کا ہو
مگر جھوٹ بولتا ہو، زندگی کی معاملات میں زبان سے پھر جانے والا ہو، جو کہے اس پر عمل نہ کرے، اس سے بھی بڑا کوئی بربادی اور خسارے والا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نفع کی طرف رستہ یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، اب بھی وہ نقصان میں نکل گیا اور نہیں، اب بھی خسارے باقی ہیں۔ وتواصوا بالحق، فرمایا مومن کامل وہ ہے، نفع والے مومن ہے کہ نماز پڑھ کے نکلنے کے بعد معاشرے میں جب بھی موقع ملے تو حق بات ہے، وہ پکا نمازی مگر بھائی کو دیکھ کر گواہی بدل دے، وہ پکا نمازی عدالت کٹہرے تھوڑے سے نفع کے لیے جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دے یا جھوٹے کو درست کہنا شروع کر دے۔ وتواصوا بالحق، بس نماز کے بعد اس نفع کی پہچان یہ ہے کہ یہ جب بھی بولے گا حق بولے گا، یہ جب بھی کہے گا سچ پہ ڈٹ جائے گا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر گزرے گا مگر کبھی حق اور سچ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور نمازیں پڑھنے کے بعد بھی اگر جھوٹ بولے گا، وعدے سے پھرنے والا ہوگا تو خود قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، خود اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہمیں بعض لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں، عمل بھی سارے ٹھیک کرتے ہیں، اور جب موقع ملے تو گواہی اور سچی بات بھی کرتے رہتے ہیں، مگر ان میں خود صبر کا مادہ نہیں، ان میں خود صبر کا مادہ۔ مومن نقصان سے تب نکلتا ہے جب وہ صبر کرنے والا بنتا ہے، سبحان اللہ، نہ صرف خود صبر کرے بلکہ صبر کی تلقین کرنے والا۔ سو ایمان پہلے دن پورا نصیب نہیں ہوتا، ایمان کو تگڑا کرنا پڑتا ہے، کبھی کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کا دروازہ کلمے سے یعنی کہ زبان سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہہ دیا، سو اب دروازہ کھلتا ہے کہ وہ اب آغاز کرے اللہ پر کامل ایمان، اللہ کے نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، مگر ساتھ دل تصدیق کرے۔ جس دن زبان اور دل ایک جیسے ایک پیج پہ آ جائے اور دونوں کا اکٹھے سفر ہو جائے تو سفر ایمان کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ جو وہ عمل کرتا جائے گا اس کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، پکا ہوتا جائے گا۔ سو اس پختگی ایمان کے ساتھ اس کے عمل میں نکھار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ بعض اوقات میں سادہ سے مثال سے موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ توحیدی گفتگو کی بات کہ کوئی مکان اور بلڈنگ بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے، زمین کا حصول، اینٹ، پتھر، سریا، بجری کا اہتمام، دیواریں کھڑی کرنا، چھت کھڑی کرنا، ایک بڑی تگ و دو اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بلڈنگ بنانے، کوئی بھی چیز بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں، مگر گرتے ہیں تو دھڑام سے ایک جھٹکے سے گر جاتے ہیں۔ زلزلہ آ جائے یا اس کو گرانا ہو یا کوئی گرانے والا ہو تو گرتے وقت کوئی دیر نہیں لگتی، جس کو بنانے میں جتنی دیر لگی ہے چاہیے تو یہ کہ اس کے گرنے اور تباہ ہونے میں بھی اتنی دیر لگے، مگر بنانے میں جہاں اتنی محنت اور دیر لگتی ہے وہاں اس تعمیر شدہ بلڈنگ کے انہدام منہدم ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی۔ بالکل اسی طرح ایمان ایک عمارت کا نام ہے، بنتے بنتے کلمے سے سفر شروع ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، راتوں کو جاگنا، روزے رکھنا، قربانیاں دینا، جہاد کرنا، بہت ساری چیزوں سے ایمان ڈیولپ ہوتا ہوتا مگر کبھی کبھار ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس بلڈنگ کو بنانے میں اتنا عرصہ لگتا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی وہ ساری بلڈنگ کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے۔ سو دولت سنبھالنے کے لیے بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ جس نے پورے اسلام پر عمل کر لیا اور ایک وعدہ خلافی کر لی
جان بوجھ کے وعدہ توڑ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دینا لمن لا عہد لہو، کہ جس نے وعدے کی پاسداری کو چھوڑ دیا اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. پھر تم چلاتے رہو کہ میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، میں ٹوپی پگڑی بھی پہنتا ہوں، مسجد میں چندہ بھی دیتا ہوں، پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہوں. جو ایمان تجھے نصیب ہوا ہے اس کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، گردنیں کٹتی ہے تو کٹوا دینا، زبانیں کٹتی ہے تو کٹوا دینا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ تن من دھن کٹوا لیتا ہے مگر کبھی اپنی زبان سے پھرتا نہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم چھوٹا جانتے ہیں مگر وہ کافی ایمان ہوتی ہے، ایمان کو بالکل ختم کر دیتی ہے. ان میں ایک اہم چیز وعدے کی پاسداری ہے، ایفائے عہد ہے، وعدے کو پورا کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن میں چون بجا حکم دیا کہ وعدے کو پورے کرو. ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن ہر وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. خود اللہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں جو وعدے کیے، ہر عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر وعدے کے بارے میں. تمہارا کیا خیال ہے کہ صرف نمازوں کا سوال ہوگا؟ تیرا کیا خیال ہے صرف روزے چیک کیے جائیں گے؟ تیرا کیا خیال ہے صرف حج یا صدقہ و خیرات کا حساب ہوگا؟ جو کچھ اس منہ سے نکلتا ہے فرشتے اسے لکھتے جاتے ہیں ثبوت کے طور پر. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی تحریری ریکارڈ کی، مگر فرشتہ ثبوت کے طور پہ لکھتا ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے عہد پورے کرو. ہر عہد اور وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وعدہ کافر سے بھی کیا ہے، جب تک وہ خلاف دین نہ ہو اس کا پورا کرنا بھی فرض ہے. کافر سے بھی عہد اور وعدہ کیا، وہ بھی پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے وعدہ کیا تو پورا فرمایا، یہودیوں سے وعدہ کیا تو پورا فرمایا، عیسائیوں سے وعدہ کیا تو پورا فرمایا. جس سے بھی میرے آقا نے عہد اور وعدہ فرمایا ظاہری نقصان اٹھایا، مگر نبی مکرم نے وہ وعدہ ہر صورت میں پورا کیا. اسلام میں زبان کی بڑی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دانتوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے، تم میں اگر کوئی مجھے اس کی ضمانت دے دے تو میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کسی زبان سے بندہ جنتی اور جہنمی بن سکتا ہے. یہی زبان بندے کا حق ضائع کروا دیتی ہے. یہی زبان بندے کا صدقہ و خیرات بالمن والعطا، احسان اور عطیت سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. زکوٰۃ، حج، سارا کچھ اس زبان کی وجہ سے ہم ضائع کر سکتے ہیں. من دودھ کا ہو، قطرہ شراب کا ہو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ من دودھ پہ قطرہ کیا اثر کرے گا. قطرہ پیشاب کے قطرے کا ہو 10 من دودھ ہو اور وہ ایک قطرہ پورے دودھ کو نجس اور ناپاک کر دیتا ہے. کوئی عقلی دلیلیں دے کہ ایک قطرہ شراب 10 من پانی یا دودھ کو ناپاک کر رہا ہے، ایک قطرہ شراب، ایک قطرہ پیشاب، ایک من دودھ کو، یہ تو اللہ کے نور کو ضائع کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، تمہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ کچھ نجس اور ناپاکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ساری طہارت ختم کر دیتی ہیں، ساری پاکیزگی ختم کر دیتی ہیں. ارے یہ منہ کے لفظ ایسے ہیں جو بندے کو کافر بھی بنا دیتے ہیں، بندے کو مومن بھی بنا دیتے ہیں. یہ منہ کے لفظ ایسے ہیں جو بندے کو نبی کا عاشق بھی بنا دیتے ہیں، نبی کا بے ادب اور گستاخ بھی بنا دیتے ہیں. یہ بندے کے منہ سے نکلنے والے لفظ ایسے ہیں جو بندے کو جنتی بھی بنا دیتے ہیں اور جنت جہنمی بھی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اقرار باللسان کا مسئلہ پہلے آ چکا ہے. اس زبان کا خیال کرنا چاہیے. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے اعمال اور زبان کا جب موازنہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم، اپنی زبانوں سے آوازیں بلند نہ کرو. لا ترفعوا، تم آوازیں بلند نہ کرو اپنے منہ سے. آواز بلند تم نے نہیں کرنی نبی کی آواز پر. یعنی معاملہ آواز کا ہے. ان تحبط اعمال، وہ جو تم نے نبی کے ساتھ حج کیا، وہ جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، اگر تم نے آواز نبی سے جان بوجھ کر بلند کر لی، تیرے پچھلے اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر صحابہ کرام کے آواز بلند کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تو آپ اور میں کس کھیل کی مولی ہیں؟ اسی آواز کا اگر والدین کے بارے میں قرآن کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے والدین کے شان میں جب حکم عطا فرمایا، کسی مقام پہ فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی کرو. وہاں اس زبان کا استعمال فرمایا فلا تقل لهما اف، کہ بوڑھے ماں باپ کے سامنے تمہاری زبان سے اف کا لفظ نہ نکلنا چاہیے. اور تم زبان سے اپنے والدین کو جھڑک نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے. اپنے باپ کو یہ نہیں کہہ سکتے تو بات رہتی ہے چپ کر، دیکھو کہہ رہا ہے. جوانی کے نشے میں ہم بوڑھے باپ کو کبھی کہتے ہیں تو ان پڑھ ہے، تجھے کیا پتا، تو بات رہا ہے، تجھے کیا پتا، میرا معاملہ مجھے سنبھالنے دے. قرآن نے 14 صدیاں پہلے ماں باپ کے سامنے ایسے الفاظ منہ سے نکالنے سے منع کر دیا. انہیں بلکہ حکم دیا کہ جب بھی ان کے ساتھ بات کرو قول کریم نرم لفظوں کے ساتھ. تو یہ زبان ہے، اگر بندہ اس کو کنٹرول کر لے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ زبان بندے کو برباد کر سکتی ہے، یہ زبان بندے کے اعمال کو ضائع کر سکتی ہے. یہ زبان کا ادا کرنا ہر لفظ جہاں لکھا جاتا ہے، اگر اس زبان سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، پھر اس کی پاسداری واجب اور فرض ہوگی جب تک وہ خلاف شریعت ہو. تو آپ دیکھیں آپ نے زندگی میں کتنے وعدے کیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کھلو میں نا، یہ بھی ایک درجے کا وعدہ ہے. بھول جائے انسان یہ نشان ہے. اگر کسی کو کہا کہ رکو میں آتا ہوں، ارادہ نہ آنے کا ہے، یہ جھوٹ کا بھی گناہ ہے اور بدعہدی کا بھی گناہ ہے. اچھا میں ہوتے کو دسے سا اور جان بوجھ کے نہ بتایا، یہ بھی ایک بدعہدی ہے اپنے درجے کی. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. بھول گئے نشان وہ تھا. اب یہاں سے شروع ہو جائیں. ہم نے زندگی میں کتنے عہد کیے، کتنے وعدے کیے، کتنے وعدے پورے کیے، کتنے وعدے ہم نے توڑے ہیں. نمازوں کی اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، لیکن اس حوالے سے دیکھیں کہ ہم نے کتنے وعدے کیے، کتنے توڑ چڑھائے اور کتنے ہم نے توڑے. ہم نے تو دنیا میں آنے سے پہلے وعدے کیے. جب دنیا میں ہم نہیں آئے تھے، اللہ رب العزت نے ہمارے روحوں سے ایک وعدہ لیا. اللہ رب العزت نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. پھر ہم نے بڑے بڑے وعدے کیے. اقررنا، ہم نے وعدے کیے. سمعنا، ہم نے سنا. اطعنا، ہم نے اطاعت کی. ہم نے سنے بھی صحیح. ایک تو بندہ بہانہ کرتا ہے نا کہ نا جی سنا نہیں، میں نے سن لیا، مان لیا، پھر اس پر عمل کا وعدہ کر لیا. اب جو اس سے پھرے گا وہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک وعدہ اللہ سے ہے لا الہ الا اللہ کی صورت میں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانوں گا، تیرے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، تیرے سوا میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں. اور ہم ہر نماز میں رب سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا. اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما. ہر نماز میں نیا وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیری عبادت کروں گا. ظہر کے وقت وعدہ کر لیا، عصر کی نماز قضا کر کے ہم نے وعدہ توڑ دیا. فجر کے وقت وعدہ کر لیا کہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور دن کو انسان کے قدموں میں جھک کر
اس کے سامنے ہر ناجائز و جائز بات مان کر دین کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے کتنے موقع پر اس اشتراک کو حرام کرا دیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میرے وعدے، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، تم اپنے عہد تھوڑے قیمتوں کے بدلے نہ بیچو۔ آج ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، اللہ نبی کا فیصلہ ہے کہ جو قوم وعدے سے پھرتی ہے وہاں خوشحالی نہیں ہوتی۔ جو قوم، جس خاندان، جس علاقے سے عہد ختم ہو جائے وہاں برکتیں ہو جائیں، وہاں گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوگا، وہاں خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا، اور جہاں عہد کی پاسداری ہو ظاہری طور پر نقصان بھی ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت فتح عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف وعدے پورے فرمائے بلکہ وعدے پورے کرنے کا حکم دیا، اور جو وعدے پورے نہیں کرتا، میرے آقا نے منافق کی نشانیوں میں یہ بات بیان فرمائی کہ منافق کو جاننا چاہو تو وہ کیا ہے کہ جب بھی وہ بات کرے گا اسے پھر جائے، امانت میں خیانت کرے گا، بات سے پھرنے والا بار بار، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا اسے پورا کریں جب تک وہ خلاف شریعت ہے، بعد میں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ وعدہ تو پورا ہونے والا نہیں ہے، پھر جا کے اس فریق سے ملے کہ آپ اور میرے درمیان یہ بات ہوئی تھی، یہ باتیں ہیں کہ یہ پورا نہیں ہو سکتا، میں معذرت کرتا ہوں، یا اس کا متبادل دینے کے لیے تیار۔ اگر دونوں فریق راضی ہو گئے اس معاہدہ ختم ہونے کا، پھر تو گناہ نہیں ہے، لیکن فریق ثانی کو راضی کیے بغیر اپنا معاہدہ تم نے توڑ دیا، گناہگار ہو گئے۔ سو وعدہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، عہد کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابہ کو یہ بات سکھائی کہ کافر اور غیر مسلم سے بھی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کر۔ حضرت ابو رافع ایک بار کافروں کے ایلچی بن گیا، ایک بار سفیر بن کے آئے، کافروں کی بات لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات فرمائی، چند دن اٹھے بیٹھے دل دے بیٹھے، فرمایا یا رسول اللہ میں تھا تو کافر اور کافروں کا ایلچی بن کے آیا، ان کا پیغام لے کے آیا، مگر اب میں کلمہ پڑھتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں، آپ کو سچا نبی مانتا ہوں۔ سو اسلام کو کون روکتا ہے؟ میرے آقا نے خوش آمدید کہا، مگر اس نے کہا اگلا کہ اب میں واپس نہیں جانا چاہتا، اب میں ان کافروں کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں یہاں رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایفائے عہد کا دست دیتے ہیں، ہم وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں، تم ان کی طرف سے آئے ہو پیغام لے کے، سو وعدہ پورا کرو، پہلے تو تم کافر تھے اب مسلمان ہو گئے ہو، واپس جانے کا وعدہ پورا کرو، یہاں سے پلٹ جاؤ، ان تک ساری بات پہنچاؤ، پھر اگر تمہارا دل ہماری طرف آنے کو چاہے پھر ان کو چھوڑ کر ہماری طرف آؤ گے تو اللہ رسول خود تمہارا استقبال کرے۔ اتنی اصول کی پاسداری کی تھی۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر گزرا، جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے اور کافر 1000 تھے، مسلمانوں کے پاس تلواریں نہیں تھیں، کام سوٹا لے کے لڑنے آئے تھے، کافروں کے پاس نیزے اور تلواریں تھیں، اونٹ گھوڑے پر تھے، وہاں چند مسلمان مکہ کے رستے میں کافروں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے، سو کافروں نے انہیں چھوڑ دیا، وعدہ یہ تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں، لیکن اگر ہمارا اور پیغمبر کا آپس میں کوئی مخاصمہ جنگ ہوئی تو تم درمیان میں نہیں آؤ۔ اب شرط ہی چھوڑنے کی انہوں نے مان لی کہ ہم نے مان لی۔ جب جنگ بدر شروع ہوئی، مسلمان صرف 313 کافر 1000، تو خون تھا، جذبہ جہاد تھا، ایمان تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ، کافروں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا
کہ ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں مگر تم ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ گے، لڑو گے نہیں، تو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، اب آپ اجازت دیجیے، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہم تھوڑے ہیں تعداد میں، ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہے، مگر تم مسلمان ہو، کافر سے معاہدہ کر کے آئے ہو، تو نبی تمہیں حکم دیتا ہے یہ تمہارے مسلمان بھائی شہید ہوتے ہیں تو ہونے دو، مگر اس جنگ میں تم اپنے وعدے سے نہ پھرو، پیچھے پلٹ جاؤ، جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی بغیر جنگ کیے تم سامنے کھڑے ہوتے رہو، تاکہ کافر دیکھ لیں کہ نبی کو تنہا تو چھوڑا ہے مگر وعدے سے نہیں پھرے۔ تمہارا یہ وعدہ پورا کرنا گویا اس وقت جہاد جتنا ثواب ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ اور دور جتنا مشکل ہوتا جاتا ہے، بات پہ ڈٹنا اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ جب سادہ زمانہ تھا اس وقت بات پوری کرنا بڑا آسان تھا، یہ تیرے اسٹامپ پیپر بعد میں آئے ہیں، یہ تیرے نکاح کے پرچے بعد میں آئے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک وعدہ ہی ہے، ایک زبانی قول ہی ہے نا۔ نکاح کتنا پختہ ہے، کبھی جرأت سیکھنی ہے تو اس بچی اور اس عورت سے سیکھ جو ایک دفعہ قبول ہے کر لیتی ہے، ساری عمر اس پر ڈٹی رہتی ہے۔ اگر اسلام سکھاتا ہے کہ وہ عورت ایک دفعہ نکاح قبول کر لے، بھوکی رہتی ہے، پیاسی رہتی ہے، مار پیٹ برداشت کرتی ہے، مگر خود سے وہ وعدہ نہیں توڑتی، جب تک شوہر طلاق نہ دے تو دو بول میں بندی رہ کر ساری عمر بیٹھی رہتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے تو اس عورت سے وعدے کی پاسداری سیکھ جو نکاح اور عقد کے نام پر اسلام کے اس وعدے پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ نکاح کو عقد کہتے ہیں اور عقد پکے وعدے کو کہتے ہیں، پکے وعدے کو عقد کہتے ہیں، اور نکاح عقد ایک وہ عورت پیغام دے رہی ہے کہ مرد مومن وہ ہے کہ جب جس سے وعدہ کرے گا کٹ تو جائے گا مگر وہ اپنی بات سے نہیں پھرے گا۔ یہ اسٹامپ پیپر، یہ عدالتیں، یہ تحریر تو سب کچھ بعد میں آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی لکھنے کا تصور دیا تھا۔ یہ نہ سمجھے کہ نکاح کے فارم غیر شرعی ہے یا اسٹامپ پیپر، خود اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ جب تم آپس میں معاہدہ کرو بالخصوص قرض کا تو لکھ دیا کرو۔ یہ قرآن میں موجود ہے، اسٹامپ پیپر کا تصور موجود ہے، مگر یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ زبان سب سے پختہ شے ہے۔ جب تم وعدہ کر لو، کچھ وعدے ہمارے اللہ سے ہیں، کچھ وعدے ہمارے نبی سے ہیں، کچھ وعدے ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، کچھ وعدے بندوں سے کرتے ہیں۔ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو نبی سے عہد کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ نبی سے سارے وعدے پورے کر لو۔ مخلوق سے جو وعدہ کیا ہے، بندوں سے جو عہد کیا ہے، ہر وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر زبان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بعض اوقات ہم اگلے کو کمزور دیکھ کر بات توڑ دیتے ہیں، اگلے کو کمزور دیکھ کر ہم بات چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ 5 ہاتھ تزاری کی کرے سے نہ مانے لاسٹ ہزار۔ یہ جملے ہم کبھی اپنی دولت کی بنیاد پر، کبھی خاندان کی بنیاد پر، کبھی قانون کی بنیاد پر ایک کمزور اور شریف بندے کو کہتے ہیں 5 ہاتھ تزاری۔ اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ جب تم اتنی بڑی داڑھی مونچھیں کر کے اپنے بات سے پھر جاؤ گے، وہ کیا کرے گا؟ طاقت ہو وہ تم سے بات کرے، عدالت جائے، انصاف کے لیے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے، تھانے جائے، مگر ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اگر تیرے اندر ایمان کی رکھتی ہے تو کسی کمزور شخص کو بھی نہیں کہے گا کہ اچھا نہ مانے نہ مانے۔ یہ مومن بندہ نہیں کہے گا، نہیں بھی مانے گا تو منت سماجت کرے گا، بھائی یہ بات میں پوری نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی نکاح کا منگنی کا وعدہ کیا تھا، میری یہ مجبوری ہے، میں نے زمین بیچنے کا وعدہ کیا تھا، میری یہ مجبوری ہے، میں نے فلاں کاروبار کا وعدہ کیا تھا۔ ارے جو وعدے پورے نہیں کر سکتا وہ سر جھکا کے بات کرے، وہ آنکھ جھکا کے بات کرے، وہ معافی کے لفظوں میں بات کرے۔ یہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، اگر یہ بندہ نہیں معاف کرے گا تو قیامت کے دن تجھ سے تیری زبان کے بارے میں سوال ہوگا، تو کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ ہم بے خوف ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان تو کہتے ہیں مگر بات سے پھرنے میں دیر نہیں لگاتے، وعدے توڑنے میں دیر نہیں لگاتے،
اور سمجھ شیطان ہمیں بڑی آسانی سے بےمان کر لیتا ہے، شیطان ہمیں بڑی آسانی سے رائے حق سے ہٹا لیتا ہے۔ اٹھو، اپنی زبان اور اپنے ہر وعدے کی پاسداری کرو، وعدہ پورا کرتے وقت نقصان اٹھا دو۔ جو اسلام کی شان کی خاطر نقصان اٹھا کے وعدے پورا کرتا ہے، پھر تاریخ گواہ ہے اللہ اسے نفع ہی نفع عطا فرماتا ہے۔ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجیے کہ نبی مکرم نے صلح کی تھی، خود صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا حدیبیہ کا، اس میں نقصان ہے، ساری باتیں تو ہم نے ان کی مان لی ہے، مگر میرے آقا نے جو لکھ دیا اس پر عمل کرتے رہے۔ وقتی طور پر تو دشمن خوش تھا، مگر صلح حدیبیہ نے پھر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جتنے وعدے پورے کیے، اگر میں وہ گنواتا رہوں نا اتنی دیر آپ کو اور بیٹھنا پڑے گا۔ میں معمول کے غیر معمولی گناہ، ایسے گناہ جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اور وہ ایسی ہے جیسے بلڈنگ بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ ایک بندہ کہے یہ ساری مسجد بن گئی اور ایک بندہ صرف ایک پلر نیچے سے نکالے اور وہ کہے بس ایک ہی تو نکال رہا ہوں، یہ ایک کا کنٹینر ہے، وہ ایک نکالے گا پوری مسجد اور پوری بلڈنگ گر جائے گی۔ اس طرح اسلام کی عمارت بنتے بنتے دیر لگتی ہے، ایمان کو توڑ چڑھاتے چڑھاتے دیر لگتی ہے، مگر ظاہری طور پر کوئی ایسا عمل ہم کر جاتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو آئیے، رمضان گزرا ہے، وعدہ پورا ہم نے کیا، ہم نے اذان فجر سے پہلے پانی پیا، ہم نے وعدہ کیا شام تک قطرہ نہیں پیوں گا، نہیں کیا۔ بھوک لگے گی شام تک نہیں کھاؤں گا، نہیں کھایا۔ مغرب تک ہم وعدے پہ ڈٹے رہے۔ اسی طرح زندگی کو سمجھ لیں کہ زندگی بھی روزے کی طرح ہے، ڈٹ جاؤ گے تو سارے وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ بولے، تھوڑا سا نقصان ہوگا نا۔ جھوٹ ہم کب بولتے ہیں؟ کبھی ذاتی انا کے لیے، کبھی اگلے کو نقصان دینے کے لیے، کبھی تھوڑے سے نفع کے لیے۔ سو ان باتوں کو اگر چھوڑ کے کہ جو نقصان ہوتا ہے ہو، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر سچ بول دیا تو اللہ فرماتا ہے اللہ سچ کو پسند کرتا ہے اور سچے کی مدد فرماتا ہے، اور اگر جھوٹ بول دیا تو پھر قرآن کہتا ہے جھوٹے پر لعنت، معاہدہ توڑنے والا منافقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج 7 سوال ہے، موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ یہ بات اتنی لمبی نہیں تھی، ساری بات ایک جملے کے لیے کی کہ ایمان اور وعدے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج کے اس دور زوال میں اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو اس زبان کا خیال رکھو۔ ہم گالیاں دیتے وقت نہیں سوچتے کس طرح کی گالیاں دے رہے ہیں، ہم کسی سے بات کرتے وقت زبان کا خیال نہیں کرتے، ماں بہن بیٹی سے بات کرتے وقت زبان سنبھال کر بات کرو، بیوی سے بات کرنی ہے تو زبان سنبھال کر بات کرو۔ کتنے ایسے لوگ مولویوں کے دروازے پہ پھر ناک رگڑتے وقت منہ تو نکل کے آئی، طلاق دے دا نا، منہ سے نکل گیا، یہ تیری زبان کی بربادی ہے، اس کے پیچھے غصہ ہے، اس کے پیچھے بے صبری ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں زبان کی وجہ سے، بہن بھائیوں سے تعلق ٹوٹتا ہے، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، کاروباروں میں نقصان ہوتا ہے۔ بس اس دانتوں کے اندر چھوٹے سے ٹکڑے کو سنبھال لو تو دنیا میں بڑی آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ صبر اسی سے آتا ہے، ایمان کی لذت اسی سے نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ذکر اسی سے نصیب ہوتا ہے۔ اس زبان کو جتنا میٹھا کرتے جائیں گے سجدے میں اتنی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو قول سدید کہتے ہیں، اسی کو قول کریم کہتے ہیں، اسی سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر غیبت سے، گالی سے، جھوٹ سے اس کو گندا کرتے رہے، وہ رب جو کہتا ہے نماز پڑھنی ہے تو ہاتھ دھو کے آ، اگر اس زبان پر جھوٹ، غیبت اور گالی کی گندگی ہو اور پھر ہم کہیں اللہ اکبر، تو وہ رب کیا کہے گا کہ نیچے زبان گندی ہے اور تو میری تکبیر پڑھ رہا ہے۔ آئیے آج سے عہد کریں کہ اس زبان کو جتنا پاکیزہ رکھیں گے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ وقت پورا ہوا چاہتا ہے مگر ایک عہد اور وعدے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ آج
7 شوال ہے، ہفتے کو پہلی تھی نا، آج 7 تاریخ ہے۔ 7 شوال اسلام میں وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ نے بتا دیا کہ وعدے اور معاہدے کا زندگی میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ جنگ بدر ہوئی تھی 17 رمضان کو اور 313 مسلمان جیت گئے تھے، 1000 کافر شکست خوردہ ہو گئے تھے۔ اور جنگ احد 7 شوال کو ہوئی تھی، 6 شوال کو جمعہ تھا، 7 شوال کو ہفتہ تھا، مگر جنگ احد میں مسلمان جیت نہ سکے۔ نقصان یہ ہوا مسلمانوں کے بھائی شہید ہو گئے، نبی مکرم کی شہادت کی افواہ اڑ گئی، آقا کے دندان شہید ہو گئے۔ میرے آقا کے سگے چچا سیدنا امیر حمزہ نہ صرف شہید ہوئے بلکہ آپ کے جسد مبارک سے نام آگ کاٹ لیے گئے۔ یوں کافروں نے بدر کا غصہ اتارا تو آپ کہیں گے نبی بھی موجود تھا، اللہ بھی موجود تھا، فرشتے بھی آئے، مگر پھر احد میں فتح کیوں نہیں ہوئی؟ تو کسی دن تفصیلی اپنے علماء سے سنے، فقط اسی لیے نہیں ہوئی کہ احد والے دن نبی مکرم نے چند صحابہ سے وعدہ لیا تھا۔ جنگ آپ یوں سمجھے کہ جنگ ہو رہی ہے، وہاں سامنے ایک درہ تھا، درہ ایسی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان نکلنے والے رستے کو کہتے ہیں درہ۔ آپ نے درہ سنا ہوا ہے، آپ پہاڑی کے رہنے والے ہیں، جہاں سے پانی نکلے، جہاں سے رستہ ہو، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا۔ سو مسلمانوں کی درے کی طرف پشت تھی، کافر سامنے سے۔ میرے آقا نے چند صحابہ کرام کو تلواریں دے کر حکم دیا کہ تم نے اس درے میں کھڑے رہنا ہے، وعدہ کرو اس درے میں کھڑے رہنا ہے، ہم لڑیں جھگڑیں، ہم مارے جائیں شہید ہو جائیں، ہم ہارے یا جیتیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، پہاڑ کی اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ صحابہ نے اقرار کر دیا ہم نہیں ہلیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے جنگ شروع کر دی، ظاہری طور پر دیکھا کہ فتح مل رہی ہے، سو یہاں شیطان نے افواہ اڑا دی کہ یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ، جنگ تو ختم ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ نبی کے اگلے حکم کا انتظار کیے بغیر انہوں نے درہ چھوڑا اور اپنے آئے اچھی نیت سے تھے کہ اپنے زخمی بھائیوں کو سنبھالیں، مال غنیمت جمع کریں، نبی کے پاس چلے جائیں، صبح سے ہم بغیر جنگ کے یہاں کھڑے ہیں۔ سو درہ چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی گناہ جرم نہیں کیا تھا، فقط نبی سے کیا ہوا وعدہ توڑا تھا، فقط نبی کا حکم کا انتظار کیے بغیر درہ چھوڑ دیا۔ وہ اس بات سے رب نے فتح کو اٹھا دیا، کافر نے پیچھے سے حملہ کیا، پھر اس درے سے وہ فتح پھر نقصان میں بدل گئی، مسلمان شہید ہو گئے۔ اور پھر دنیا کہتی ہے کہ اس دن مسلمان جیت نہ سکے، فتح رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت کے صحابہ نے صرف ایک بات نبی کی نہیں مانی، رب نے فتح اٹھا دی۔ ارے آپ اور میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، ہم کتنی باتیں نبی کی نہیں مانتے، ہم کتنی باتیں قرآن کی نہیں مانتے، صرف ایک بات نبی کی نہیں مانی، رب نے برکت اٹھا لی، فتح اٹھا لی۔ آج تو روتا ہے کہ روزگار ختم ہو گیا ہے، آج تو روتا ہے کہ کوئلہ نہیں نکلتا، آج تو تڑپتا ہے کہ گندم نہیں ہوتی، آج تو روتا ہے کہ بارش وقت پہ نہیں ہوتی، کھڑی فصل پہ شانہ باری ہو گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، آندھیاں آ گئی ہیں، مکان گر گیا ہے۔ ارے کبھی خود بھی سوچا ہے تو نے کتنے وعدے پورے کیے ہیں، تو کتنے وعدے توڑتا ہے، کتنے جھوٹ بولتا ہے۔ ان جیسی کوئی ہستیاں نہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک بات نبی کی نہیں مانی، چکندریں کٹ گئی، خون بہہ گئے اور رب نے فتح اٹھا لی۔ ہم اپنے آپ کو کیا صحابہ سے بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پہ غلطی کرتے رہے، گناہ اور جرم کرتے رہے اور ہمیں قدرت پوچھے بھی نہ؟ قدرت گاہے بگاہے پوچھتی ہے، مگر ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم اس بات کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے کہ کسی کا دل ٹوٹتا ہے یا وعدہ اور وعدہ ٹوٹتا ہے۔ وہ جنگ خندق، جنگ احد، اللہ رب العزت نے ایک مثال کے طور پر عطا فرمائی۔
بس بات کو ختم کرتے ہیں، مگر دو باتیں یاد آ گئیں کہ احد پہاڑ، جب آپ میں سے کوئی مدینہ جائے تو دیکھے وہاں احد بھی ایک پہاڑ ہے، آگ کا بھی ایک پہاڑ ہے۔ بڑی توجہ سے میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ کے ہاں بھی ایک پہاڑ ہے اور وہ بھی پہاڑ ہے، اور آپ کے پہاڑوں کا اور مکہ کے پہاڑوں کا مماثلت یہ ہے، یہ بھی خشک ہیں وہ بھی خشک ہیں۔ کچھ جگہوں پہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنے علاقے کے پہاڑ، جو عمرے پہ گئے ہیں کئی بار، ان کی خشکی کو دیکھ کر، ان کو پتھروں کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ ہمارے علاقے اور یہ پہاڑوں کا کچھ نہ کچھ شکل و صورت ملتی ہے۔ پہاڑ وہ دونوں پتھر ہے، دنیا پتھر کو بے حس کہتی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا، احد کی یہ شان ہے، قربان جائیں، میرے آقا نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب المغازی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی مقامات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑوں کا ذکر فرمایا۔ سیدنا عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع جبل من جبال الجنہ، پہاڑوں میں 4 پہاڑ ایسے ہیں جو جنتی ہیں، 4 پہاڑ ایسے ہیں جو جنتی ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا احد پہاڑ جنتی پہاڑوں میں ایک پہاڑ ہے۔ دوسرا پہاڑ طور کا ہے، طور بھی جنت کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ ہے۔ اور تیسرا پہاڑ لبنان کا ہے، لبنان کا پہاڑ بھی جنت کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ ہے۔ اور چوتھا پہاڑ وہ نجمہ نام سے ہے، نجمہ پہاڑ بھی جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ ان پتھروں کا ذکر فرمایا ہے، جو پتھر بھی نبی مکرم سے محبت فرماتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے پھر ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی نبی مکرم نے یہ بات سمجھا دی ہمیں کہ اگر پتھر نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی بھی محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے کرتے ہیں۔ یہ تجھے اور مجھے سمجھایا وہ پتھر ہے، تم انسان ہو سو گارنٹی ہے تم اگر نبی سے محبت کرو گے نبی تم سے محبت کرے گا۔ تو آج 7 شوال کے دن اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج تک جتنے وعدے ہم نے توڑے ان وعدوں کی معافی مانگنے، اپنے بھائیوں سے معاہدے پورے کرنے، راضی کرنے اور پچھلی عہد شکنیوں کی توبہ کی توفیق عطا